بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میرا سلام. تقریباً ہر ملک کو اپنے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے قرضوں کی ضرورت ہوتی ہے. قرضے ملکی سطح پر دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے اندرونی قرضہ یعنی انٹرنل ڈیٹ، اور ایک ہوتا ہے بیرونی قرضہ یعنی ایکسٹرنل ڈیٹ. اندرونی قرضے سے مراد وہ قرضہ جو کوئی ملک اپنے سرمایے کو، اپنے اثاثے کو بروئے کار لا کر اپنے اخراجات کو پورا کرتا ہے اس سے، اور پھر کچھ وقت بعد اس کو پورا کر دیتا ہے. لیکن ایکسٹرنل ڈیٹ ہمارے پاس تین قسم کے ہیں. یعنی فار ایگزامپل پاکستان باہر کے ملکوں میں جا کر یا باہر کسی آرگنائزیشن کے پاس جا کر قرضہ لیتا ہے تو اس کے پاس تین آپشن ہوتے ہیں. پہلا آپشن انٹرنیشنل فائنینشیل مارکیٹ. انٹرنیشنل فائنینشیل مارکیٹ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر دوسرے ممالک اپنے بانڈز وغیرہ بیچتے ہیں یا کم قیمت پہ بیچتے ہیں کچھ ٹائم کے لیے، یا کچھ ٹائم کے لیے وہ آپ کو ایک اسپیسیفک ٹائم کے لیے آپ کو قرض پہ دے دیتے ہیں. اس سے کسی ملک کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ فار ایگزامپل پاکستان انٹرنیشنل فائنینشیل مارکیٹ میں جا کر کچھ بانڈز کچھ ٹائم کے لیے لے لیتا ہے اور وہ اپنے ملک میں لا کر اپنے بینکوں میں رکھ دیتا ہے. تو لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ اس بانڈز وغیرہ کو خریدتے ہیں جس سے حکومت کے پاس کچھ پیسے وغیرہ آتے ہیں. لیکن یہ ایک بہت جو ہے وہ پرانا طریقہ ہے. آج کل کے ممالک ایسا نہیں کرتے، لیکن یہ ایک آپشن ضرور ہے. دوسرا آپشن ہے کنٹری ٹو کنٹری ڈیٹ. فار ایگزامپل آپ نے سنا ہوگا کہ چائنا نے پاکستان کو اتنا قرضہ دیا، سعودی عربیہ نے پاکستان کو اتنا قرضہ دیا. کسی ٹائم پہ ہم سنتے تھے کہ امریکہ نے پاکستان کو اتنا پیکج دیا یا اتنا قرضہ دیا. تو یہ ہوتا ہے کنٹری ٹو کنٹری ڈیٹ. اور تیسرا آپشن جو ہے وہ ہے جو عالمی مالیاتی ادارے ہیں، جیسے IMF ہو گیا، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہو گیا، ورلڈ بینک ہو گیا. ان جیسے آرگنائزیشن جو ہے یہ ممالک کو قرضے پرووائڈ کرتی ہیں. آپ نے اکثر سنا ہوگا یا آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان پہ اتنا ڈیٹ ہے، پاکستان نے اتنا ایکسٹرنل ڈیٹ لے لیا تو یہ فگر اس سے بڑھ کر یہ ہو گیا، یا پاکستان کا ٹوٹل ریونیو اتنا نہیں اتنا ہے. یعنی بہت ساری فگرز آپ نے آج سے پہلے سنی ہوں گی. لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سمپل الفاظ میں ایکسپلین کروں گا کہ پاکستان کا ٹوٹل قرضہ کتنا ہے، اور پاکستان کا جو ٹوٹل ریونیو ہے، جو ٹوٹل پاکستان کی کمائی ہے، پاکستان کی جو انکم ہے وہ کتنی ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک سال کو جو ہے وہ سٹینڈرڈ کے طور پہ رکھیں. تو 2021 کو ہم سٹینڈرڈ کے طور پر رکھتے ہیں. 2021 میں پاکستان کا جو کل ریونیو تھا، سارے ٹیکس کلیکشن کو، ساری پیمنٹس وغیرہ کو ملا کے پاکستان کے جو ٹوٹل پاکستان کی جو نیٹ ورتھ تھا پاکستان، وہ تھا 7.9 ٹریلین روپیز. پاکستان کی ٹوٹل آمدنی تھی 7.9 ٹریلین روپیز. اور اسی سال پاکستان میں 2021 میں اسی سال پاکستان کا جو ٹوٹل قرضہ تھا، پاکستان کا جو ٹوٹل ڈیٹ تھا وہ تھا 51,742 ٹریلین روپیز. اگر آپ ان دونوں فگرز کو اگر آپ ملائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان جو ہے وہ کتنا پھنس چکا ہے اس قرض کے دلدل میں. اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایگزامپل دیتا ہوں. اگر پاکستان 7.5 سال تک جو پاکستان کی جو نیٹ ورتھ ہے، پاکستان کی جو انکم ہے، 7.5 سال تک اس سے 1 روپے بھی نہ لگائے اور 7.5 سال تک اس کو جمع کرے، تب پاکستان اس قابل ہو جائے گا کہ پاکستان اپنے قرضے ختم کر لے. پاکستان اس ٹائم پہ نیوٹرل ہو جائے گا، نہ وہ کسی سے اس نے پیسے لیے ہوں گے نہ کسی کو دیے ہوں گے. اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے ایک اور ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں، اس سے آپ زیادہ سمجھ جائیں گے. فار ایگزامپل آپ کنسیڈر کریں کہ آپ کا نام پاکستان ہے، اور آپ کا جو ٹوٹل جو ریونیو ہے وہ ہے 1 لاکھ روپے پر منتھ. 1 لاکھ روپے آپ کماتے ہیں، لیکن آپ پہ جو قرضے ہیں وہ ہیں 90 لاکھ روپے. اور اس 1 لاکھ روپے میں آپ امیجن کریں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اس 1 لاکھ روپے میں آپ نے اپنا پورا ملک چلانا ہے، اپنے RP کو چلانا ہے، اپنی بیوروکریسی کو چلانا ہے، روڈز بنوانے ہیں، اپنے اسپتال چلوانے ہیں، آپ نے سب کچھ کرنا ہے اس 1 لاکھ روپے میں. اور اسی 1 لاکھ روپے میں آپ نے قرضوں کی ادائیگی بھی کرنی ہے، اس پہ سود کی ادائیگی بھی کرنی ہے. تو اس 1 لاکھ روپے میں وہ ساری چیزیں امپاسبل ہو جاتی ہیں. اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس کے لیے پاکستان کو دوبارہ قرضے پہ جانا پڑتا ہے. دوبارہ آپ قرضہ لیتے ہو تو آپ پہ قرضہ بڑھ جاتا ہے. دوبارہ اگر آپ جب ٹائم آتا ہے آپ کو قرضے کی ادائیگیوں کا، تو ایک بڑا اماؤنٹ، ایک بڑا چنک آپ کے ریونیو کا قرضوں میں چلا جاتا ہے، سود کی ادائیگیوں میں چلا جاتا ہے. اور اسی طرح آپ جو قرض کے دلدل میں پھنستے چلے جاتے ہو. اس کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. 2015 میں پاکستان نے جو ایکسٹرنل ڈیٹ دیا تھا وہ تھا $4.67 ارب. 4.67 ارب ڈالر پاکستان نے دوسرے ممالک کو دیے تھے یا IMF کو دیے تھے، یعنی ایکسٹرنلی دیے تھے. 2016 میں یہ کم ہوئے تھے، یہ 4.42 ارب ڈالر.
جو کہ 2017 میں دوبارہ بڑھ کر 6.06 ارب ڈالر ہو گئے۔ 2018 میں یہ بڑھ کر 7.49 ارب ڈالر، اور 2019 میں یہ بڑھ کر 11.58 ارب ڈالر رہ گئے۔ اگر ہم اس سارے 5 سالوں کو اگر ہم ایڈ کریں تو تقریباً 19-20 ارب ڈالر یہ بنتے ہیں۔ اور اگر میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ چیز بتاؤں، ایک ایسی چیز آپ کو بتاؤں جس سے آپ حیران رہ جاؤ گے، ان 5 سال میں پاکستان نے تقریباً 19 یا 20 ارب ڈالر دنیا کو واپس کیے ہیں۔ لیکن 2022 سے لے کر 2027 تک پاکستان نے کتنے واپس کرنے دنیا کو؟ 49.23 بلین ڈالرز پاکستان نے واپس کرنے ہیں دنیا کو، یعنی ڈبل سے بھی زیادہ۔ یہ پاکستان کیسے کر پائے گا؟ اس کے لیے ضروری ہے، اور بہت زیادہ ضروری ہے، کہ پاکستان اپنے ریونیو کو بڑھائے۔ ریونیو کو کیسے بڑھا جاتا ہے؟ ٹیکس کلیکشن زیادہ ہوگا۔ جب آپ ٹیکس کلیکشن زیادہ کریں گے بغیر کسی فیسلٹیز کے، یعنی اگر آپ عوام کو فیسلٹیز نہ پرووائڈ کریں، ان کو اچھی جابز نہ پرووائڈ کریں، ان کو تعلیم اچھی نہ پرووائڈ کریں، اور آپ ان پہ ٹیکس لگاتے چلے جائیں تو آپ کی جو ایک تو آپ کی سیاسی موت اس سے واقع ہو جاتی ہے، اور جو کہ آج کل ہو بھی رہی ہے، اور ایک اس سے یہ ہوتا ہے کہ عوام تنگ آ کر جو ہے وہ بہت ساری چیزوں پہ اتر آتی ہے، وہ پروٹیسٹ کرتی ہے، جس سے آپ کی اکانومی اور بھی بیٹھ جاتی ہے۔ تو بہت ساری چیزیں اس میں پھر انوالو ہو جاتی ہے۔ تو پاکستان کے لیے اگلے 5 سال جو ہے وہ بہت سخت ہونے والے ہیں، اور اگلے 5 سال یہ پاکستان IMF کے جو چنگل ہے اس سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ ان فگرز کو دیکھ کے تو یہی لگتا ہے کہ 5 سال نہیں، 15 سال یا 20 سال تک پاکستان IMF کے چنگل میں ہی جو ہے وہ جکڑا رہے گا۔ اسی امید کے ساتھ کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ سٹیبل ہوگی، وہ انڈیپینڈنٹ ہوگی، وہ کسی پہ جو دوسرے مالیاتی ادارے ہیں یا IMF ہے ان کے کہنے پر نہیں چلیں گی، وہ پاکستان اپنے فیصلے خود کرے گا، اور پاکستان جو ہے وہ دنیا میں یا ایشیا میں ایک ایمرجنگ اکانومی کے طور پر ابھر کے آئے گا۔ اسی امید کے ساتھ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔